بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور چائنا اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں حالات کیسے ہونے جا رہے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے ٹاپ جزیرے انڈین ایفرٹس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ بھارت کس طرح پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے ایک راہ ہموار کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز اور دی اکانومسٹ کے یہ آرٹیکلز ہمیں اس سچویشن کو سمجھنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل کے مطابق نریندر مودی نے پچھلے دنوں میں تقریباً 12 ورلڈ لیڈر سے ملاقات کی ہے۔ یہ 100 سے زائد ڈپلومیٹک مشن کو فورن منسٹری نے بریفنگ دینا شروع کر دی ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کے خلاف لابنگ کرے اور دنیا کو یہ کنوے کریں کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے اور ہم پاکستان کو پنش کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھارت کو کیا پرابلمز پیش آ رہی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر انڈیا کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کو ہٹ کیا جائے۔ مودی پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے ایک اسٹرانگ کیس تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے گلوبل لیڈرز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بھارت کے ریسنٹ ایکشنز کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ بھارت کے کیا ارادے ہیں۔ پہلے انہوں نے سنتاس معاہدہ توڑا، 2003 اور 2021 کے سیز فائر معاہدوں کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، بندوقوں کا رخ ایک بار پھر ایک دوسرے کی جانب ہو چکا ہے اور پچھلے 3 سے 4 راتوں سے LOC پر دونوں فورسز ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین نیوی نے انڈین اوشن میں ڈرلز کی ہیں جن کا مقصد اینٹی شپ میزائلز کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ چونکہ انڈیا کا جو کوسٹل ایریا ہے وہ پاکستان سے بہت بڑا ہے، لہٰذا ان کی نیوی بھی بہت زیادہ بڑی ہے۔ ان کے کئی علاقے ہیں جہاں پر ان کی نیول پریزنس ہے۔ پاکستان کی تو صرف کراچی میں ہے اور گوادر میں ہے، اور کراچی پاکستان کی مین ٹریڈنگ پورٹ ہے جو پوری دنیا سے پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے۔ اور بھارتی اسٹریٹجک انالسٹ ہمیشہ کراچی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کسی بھی جنگی سچویشن میں پاکستان کو پنش کرنے کے لیے کراچی ایک آئیڈیل سپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی اقدامات کی بات کریں تو کشمیر کے اندر کشمیریوں پر بھی کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی ہے۔ جو سسپیکٹڈ ملیٹنٹس ہیں ان کے گھروں کو اڑایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے خلاف پورے بھارت میں نفرت کی ایک نئی ویو پھیل چکی ہے۔ کشمیر بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کو پاکستان پر سٹرائک کرنے سے پہلے ایک اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت ہے جو وہ دنیا کو دکھا سکے، کیونکہ پاکستان پر حملہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک نیوکلیر پاورڈ کنٹری ہے جس کے امریکہ، چائنا اور روس سے بڑے گہرے روابط ہیں، تو اس لیے بھارت پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے ایک اسٹرانگ کیس بنانا چاہتا ہے۔ لیکن انالسٹ کے مطابق بھارت کے پاس یہاں پر ثبوتوں کی کمی ہے۔ ان کے پاس کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے بھی کہ نہیں۔ اس لیے بھارت اب ایک روبسٹ فائل بنانے کے چکروں میں ہے اور اپنی تحقیقاتی ایجنسیز کو کشمیر میں بھیج رہا ہے تاکہ ایک رپورٹ تیار کرے، کیونکہ ابھی تک بھارت کو پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور جتنی بھی انگیجمنٹس کی جا رہی ہیں فورن مشن کے ساتھ ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی پاکستان پاسٹ میں بھی کشمیر میں حملے کرواتا رہا ہے اور اس بار بھی یہ پاکستان نہیں کیا ہے وداؤٹ گیونگ اینی ایویڈنس، اور وہ پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشنز جاری ہیں اور اس میں پاکستان کا ہی ہاتھ ہے۔ لیکن اس حملے میں بھارت کے بھی بہت سے سیکیورٹی لیپس ایکسپوز ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی تک بھارت ان حملہ آوروں کو گرفتار نہیں کر سکا۔ بھارتی فورسز پہلگام کے بیسران میڈوز میں موجود نہیں تھی اور ان کو اس مقام پر پہنچتے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زائد کا عرصہ لگا۔ یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ انہی کمزوریوں اور لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے بھارت ابھی تک پاکستان پر سٹرائک نہیں کر پا رہا، لیکن بھارت اپنی پوری تیاری کر رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے 16 یوٹیوب چینلز بند کر دی ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ کے مطابق ان چینلز پر بھارت، اس کی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز، فرقہ وارانہ اور گمراہ کن مواد پھیلانے کا الزام ہے۔ ان 16 چینلز میں پاکستان کے معروف میڈیا ادارے شامل ہیں جن میں جیو نیوز، ARY نیوز، ساما ٹی وی، ڈان نیوز، بول نیوز، GNN، سنو نیوز HD، ارشاد بھٹی، رازی نامہ، منیب فاروق، اسما شیرازی، عمر چیمہ ایکسکلوزیو، عزیر کرکٹ، دا پاکستان ریفرنس، رفتار اور ساما سپورٹس شامل ہیں۔ بھارت میں ان چینلز تک رسائی کی کوشش کرنے پر یوٹیوب پر یہ پیغام ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مواد اس ملک میں فی الحال دستیاب نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے قومی سلامتی یا عوامی نظم و ضبط سے متعلق حکم کے تحت اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے گوگل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ نے BBC کی رپورٹنگ پر بھی اعتراض کیا ہے جس میں پہلگام حملے کے ذمہ داروں کو ملیٹنٹ قرار دیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے BBC انڈیا کے سربراہ جیکی مارٹن کو ایک خط کے ذریعے اپنی شدید تشویش سے آگاہ کیا ہے اور مستقبل میں BBC کی رپورٹنگ پر نظر رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ اگر ہم عالمی سطح پر بات کریں تو چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے کہ چینی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور دونوں ممالک سے کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی امید رکھتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تمام اقوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے
اور چین پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چین نے اس حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی حمایت کی ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے کہ اس واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ میں اس کا ساتھ دے گا۔ اگرچہ چین نے پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا ہے، لیکن اس نے بھارت کے خلاف کوئی جارحانہ بیان نہیں دیا۔ اس کی بجائے چین نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور کشیدگی کو بڑھنے سے روکے۔ اس کے علاوہ ترکیہ کی بات کریں تو ترکیہ نے حالیہ برسوں میں پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کو مضبوط کیا ہے اور بھارت کے خلاف واضح پالیسی اپنائی ہے۔ ترکی نے بھارت کو اسلحے اور دفاعی سامان کی برآمدات پر مکمل پابندی عائد کی ہے، جس کا مقصد پاکستان کی حمایت کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ترکی کی پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے ایک بند کمرہ اجلاس میں سامنے آیا، جہاں ترکی کے دفاعی صنعت کے نائب چیئرمین مصطفیٰ مراد شیخر نے اس پالیسی کا انکشاف کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون میں کئی اہم منصوبے شامل ہیں، جن میں ترکی اور پاکستان نے مشترکہ طور پر میلجم جنگی جہاز تیار کیے ہیں، جن میں سے چوتھا جہاز PNS طارق حال ہی میں کراچی میں لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ترکی کی کمپنی راکسٹان سے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سسٹم حاصل کر رہے ہیں اور دونوں ممالک اسلحے کی مشترکہ پیداوار پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ترکی نے پاکستان کی سائبر سیکیورٹی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کی ہے، جس میں پاکستانی پولیس افسران کی تربیت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور بھارتی جارحیت کی صورت میں پاکستان کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ایران کی بات کریں تو ایران نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایرانی حکام نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور کشیدگی کو بڑھنے سے روکے۔ ایران کی یہ پیشکش خطے میں اس کے امن کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے، جس کو پاکستان نے تسلیم کیا ہے۔ امریکہ نے کشمیر حملے کی مذمت کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ امریکن فورن ڈپارٹمنٹ نے پاکستان پر براہ راست تنقید سے گریز کرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ حل کی طرف بڑھیں اور کشیدگی کو کم کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان خود ہی اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں اور امریکہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ سعودی عرب نے بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ سعودی نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب دونوں ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ نے کشمیر حملے کی شدید مذمت کی ہے اور دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو بڑھنے سے روکیں۔ برطانوی حکام نے کہا ہے کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن بھارت کی یہ خواہش ہے کہ ایک بہت بڑی ملٹری سٹرائک کی جائے پاکستان کے اندر، جس کا وہ اپنی عوام کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پنش کیا جائے، جبکہ پاکستان کا سارا ڈیفنس اکوپمنٹ ہی بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کس طرح پاکستان کے خلاف حملے کی راہ ہموار کرتا ہے، کس طرح پوری دنیا کو کنونس کرتا ہے اور کس طرح پاکستان کاؤنٹر میئرز لے کر ایک بڑی جھڑپ سے بچ سکتا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ دونوں ملک بڑی جنگ نہیں چاہتے، ایک مینج قسم کی ہاسٹیلٹی چاہتے ہیں تاکہ پولیٹکس میں بھی ان کو فائدہ ہوتا رہے، ایک دوسرے پر بلیم گیم کر کے۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا ہے تو پاکستان نے بھی بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنی ایئر سپیس، پاکستان کی ایئر سپیس کو ہی استعمال کرنا ہے انڈیا نے سینٹرل ایشیا اور یورپ سے کنیکٹیویٹی کے لیے۔ تو کیا مودی سرکار پاکستان کے خلاف ایک اسٹرانگ کیس بنانے میں تیار ہو جائے گی، اور کیا اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک بڑے پیمانے پر ملٹری سٹرائکس کا خطرہ ہے بھارت کی جانب سے، یا گلوبل کمیونٹی کی طرف سے بھارت کو اس چیز کی اجازت دی بھی جائے گی یا نہیں؟ اگلے چند دنوں میں ان تمام سوالات کے جواب ہمیں مل جائیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔